نماز میں دل لگانے کا طریقہ ضرور سنیں۔ نمبر 1، جب نماز شروع کرو تو نظر زمین پر ہونی چاہیے۔ فائدہ مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ نمبر 2، جب رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، فائدہ ہمارے جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ نمبر 3، جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو، فائدہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی۔ نمبر 4، جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے، فائدہ ہمیں خالی جھولی دنیا سے جانا ہے۔ یہ بات کسی ایک کو بھیجو، کیا پتا کسی کی نماز درست۔ پر بیوی کا لباس آپ ہے، اس نے سارے دن کے دکھ آپ کو سنانے۔ میں تو مصروف بڑا ہوں، میں باہر سے تھکا آیا ہوں، تو نے بات چھیڑ دی ہے۔ با فیض با برکت لوگ یوں نہیں کرتے۔ ہم اپنے سونے کے لیے لوگوں کا دل توڑ دیں؟ سنو، اور بات ختم ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن رسول کریم نے مجھ سے فرمایا، کہا عائشہ ایک بات کروں تم سے؟ حضور میرے تو نصیب جاگ گئے، کرم ہو جائے۔ فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو مجھ سے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے جب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ کہتی ہیں میں فٹافٹ اور زیادہ امتن گوش ہو کے عرض کرنے لگی، حضور میں اور آپ سے ناراض؟ تو فرمایا بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا عائشہ تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتی لوگوں میری کیفیت کیا تھی۔ وہ بات کہاں یا رسول اللہ آپ لفظوں تک کا خیال رکھتے ہیں، جملوں تک کا احساس فرماتے ہیں کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کہاں تک سوچے گئی ہوئی ہے۔ فرماتی ہے میں جب بھی اس بات کو سوچتی میں رو پڑتی کہ حضور اتنا زیادہ خیال ہم نے نہ چھوڑ دیا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا کہ کبھی بھی کسی عورت کو نظر لگتی ہے تو سب سے پہلے اس کے بال خراب ہونا شروع ہوتے ہیں۔ پورے خاندان کے اندر کسی بچے کا شور ہوا کہ پڑھنے میں بہت اچھا ہے، بعد میں حافظ قرآن بھی بننے لگا لیکن حفظ بھی رک گیا اور عام تعلیم بھی پوری نہ ہو سکی۔ ایسے میاں بیوی ہوتے ہیں جن کی محبت کی مثالیں دی جاتی جن کو عام طور پر لو برڈز کہا جاتا ہے۔ آج بدنظر ان کی محبت بھری زندگی کی خوشیوں کو ایسے کھا گئی کہ ان کی شادی طلاق کے در پر ہے۔ ہر سال حج اور عمرے پر جانے والے اب ذاتی گھر بکنے کے بعد کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ حدیث شریف کا کم و بیش مفہوم ہے کہ نظر حق ہے۔ بدنظر کو اتارنے کا بہت زیادہ طاقتور طریقہ ہے کہ آپ کو لینا ہے بس ایک گلاس پانی۔ سب سے پہلے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے آیت الکرسی، پھر سورہ فلق، پھر سورہ ناس۔ اس پانی کو آپ کو نہانے والے پانی میں ڈالنا ہے، پھر اس پانی کو مریض کے اوپر بہانا ہے۔ بدنظر کی تاثیر جتنی بھی گہری ہوگی اللہ کے نام کے صدقے، اللہ کے کلام کے صدقے، درود السلام کے صدقے چلی جائے گی۔ خواب اگر ایک عظیم نسل کا ہے تو پھر شادی اس لڑکی سے نہیں کرتے جس کی صرف فیس بیوٹی اور فزیک نے آپ کو اٹریکٹ کیا ہے۔ شادی پھر اس شیر کی بچی سے کرتے ہیں جو ویژنری ہو، جس میں لیڈرشپ والی کوالٹیز ہو، کیونکہ جس سے آپ شادی کرتے ہیں وہ صرف آپ کی بیوی نہیں ہوتی، وہ ایک لیڈر ہوتی ہے جس نے لیڈ کرنا ہے آپ کی نسل کو، ایک نیک مقصد دینا ہے، ایک عظیم نظریے کو آپ کی جنریشن کی رگوں میں انجیکٹ کرنا ہے۔ آپ کو بستر کے لیے عورت اور کام کے لیے ملازمہ نہیں، اپنی نسل کے لیے ایک ماں سلیکٹ کرنی ہوتی ہے۔ عظیم مائیں ہی عظیم قومیں جنتی ہیں، نہیں دیکھی یہ قدرت کی غلط بخشش کے ہو جائے شغالے پست قوم قوم کا لخت جگر پیدا۔ نجم الدین ایوب نے بادشاہ وقت کی بیٹی کو ٹھکرا دیا تھا اور ایک یتیم لڑکی سے شادی کی تھی، کیونکہ وہ جن کوالٹیز کی تلاش میں تھا وہ شہزادی میں نہیں تھیں، ایک جھونپڑی میں رہنے والی یتیم لڑکی میں تھی وہ کوالٹیز۔ گورنر نجم الدین ایوب کافی عمر گزرنے کے بعد تک بھی شادی سے انکار کرتا رہا۔ ایک دن اس کے بھائی اسد الدین شیر کو نے اس سے کہا یار تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین نے جواب دیا ابھی تک کوئی قابل لڑکی نہیں ملی۔ یہ سن کے اسد الدین نے کہا میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں محمد بن ملک شاہ سلجوکی کی بیٹی کا یا پھر وزیر الملک کی بیٹی کا؟ تو نجم الدین نے کہا وہ میرے لائق نہیں ہے۔ شیر کو یہ سن کے حیران رہ گیا اور کہتا پھر کون ہے آپ کے لائق؟ نجم الدین نے پھر بتائیں اسے کوالٹیز۔ اس نے سن کے کہا حضور ایسی لڑکی کہاں ملے گی؟ نجم الدین نے جواب دیا اگر میری نیت میں خلوص ہوا تو اللہ نصیب کرے گا۔ سن کے اسد الدین خاموش ہو گیا۔ پھر ایک دن نجم الدین مسجد میں تقرید کے ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے اس نے شیخ کو آواز دی۔ شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی۔ نجم الدین سنتا رہا کہ شیخ لڑکی سے کیا فرما رہے ہیں۔ شیخ نے لڑکی سے کہا
تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کر دیا جس کو میں نے بھیجا تھا؟ اس لڑکی نے جواب دیا، اے ہمارے شیخ، وہ لڑکا واقعی خوبصورت اور بڑے رتبے والا تھا، مگر وہ میرے لائق نہیں تھا۔ شیخ حیرت سے بولے، کیا مطلب؟ کیا چاہتی ہو تم؟ اس نے کہا، شیخ مجھے ایک ایسا ہم سفر چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے، اور اس سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو بلا کا شاہ سوار ہو، جنگجو ہو، اور وہ مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ نجم الدین حیران رہ گیا، کیونکہ جو وہ سوچتا تھا یہ لڑکی بالکل وہی سوچتی تھی۔ وہ نجم الدین جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹھکرا دیے تھے، ڈھہ گیا وہاں پہ۔ اس نے شیخ سے کہا، اس لڑکی سے میری شادی کروا دیں۔ شیخ نے کہا، نجم الدین تم گورنر ہو اور یہ محلے کی سب سے فقیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا، شیخ میں ساری عمر اس کے انتظار میں رہا ہوں، میں یہی چاہتا ہوں۔ گورنر نجم الدین ایوب نے اس لڑکی سے شادی کی، اور پھر اللہ نے ان کو وہ بیٹا دیا جو بلا کا شاہ سوار ہوا، جس کی ذہانت اور دلیری کے قصوں سے آج بھی تاریخ گونج رہی ہے، جس نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ دنیا ان کے بیٹے کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔